کیا نام ہے آپ کا؟ جی صاحب، میرا نام ماڈرن آئنسٹائن ہے. کیا نام ہے؟ ماڈرن آئنسٹائن. ماڈرنائز ٹائم، جی یہ نام ہے آپ کا؟ جی ہاں. اوکے اوکے، حکم کیا ہے بھائی ماڈرنائز بھائی؟ جی میرے کو، ہم چھوٹے سوالات سے اسٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد دھیرے دھیرے جو ہے کچھ ٹف سوال بھی کرتے ہیں، اوکے تاکہ آپ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ گئے تو بہتر ہوگا. اوکے، میرا پہلا سوال یہ ہے. اپنا کچھ تعارف کرائیے ماڈرنائز بھائی، یہ نام بھی آپ کا عجیب ہے ماڈرنائز، یہ کوئی یوزر جی نیم ہے یا واقعی ماں باپ نے یہ نام رکھا آپ کا ماڈرنائز نام رکھا؟ نہیں، یہ یوزر نیم ہے میرا. اچھا یوزر نیم ہے، اوکے جناب. اچھا تعلق کس فرقے سے ہے؟ میں کوئی فرقہ نہیں میرا. اوکے اوکے، سوال کریں بھائی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جہاد کیا ہے اور کیا ابھی بھی یہ جاری ہے؟ جہاد میں نے یہ ہے سنا میرے ہے عزیز. جی جی حکم کریں. میں ایک سوال کمپلیٹ کر لیتا ہوں. جی جی. جہاد کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ جہاد جو ہے قیامت تک جو ہے جاری رہے گا، بلکہ تو کون سی شکل میں رہے گا؟ ہم تو صرف ان کے یہی آئمائی شاہی باتیں سنتے ہیں، جیسے کہ جو ہے نفس کا جہاد کرو یا جو ہے تعلیم حاصل کرو، لیکن میں نے جہاں تک معلوم کیا ہے کہ اصل جہاد جو ہوتا ہے نا قربانی دینے کا، فرسٹ لیول کا، وہ جہاد جو ہے آخرت تک قیامت تک جاری رہے گا اور کوئی نہ کوئی شکل میں رہے گا. تو ابھی فی الوقت وہ جہاد دنیا میں کہاں پر جو ہے اویلیبل ہے؟ یا طالبان ہے یا داعش ہے یا کوئی اور جتنے دنیا میں ملک ممالک ہے، تو کہاں پر اصل جہاد موجود ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کریں، جہاد کی دو قسم ہے نا ہمارے مذہب میں، ایک جہاد اکبر ہے، ایک جہاد اصغر ہے. جہاد اصغر یہ ہے کہ آپ جہاد اصغر بھی چھوٹی جو جہاد ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک جہاد ہے انسان اپنی دفاع کے لیے جہاد کرتا ہے، اور ایک جہاد وہ ہے جو کفار کے ممالک کو پہ قبضہ کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے. جہاد اکبر جو ہے وہ ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد، یعنی برائیوں سے بچنے کی جہاد، اسٹرگل روزانہ، جدوجہد روزانہ کہ انسان برائیوں سے بچے اور نیکی کی طرف اپنے نفس کو لائے. یہ جہاد اکبر ہے، یہ بڑی جہاد، یہ اہم جہاد. اور جو چھوٹی جہاد ہے وہ جہاد اصغر ہے، وہ جو تلوار سے، سلاح سے، ویپن کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس کے دو قسم ہیں. ایک جہاد ہے دفاع کے لیے، وہ دفاع کے لیے وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے شہر پہ حملہ کیا ہے یا کہ آپ کے کسی گاؤں پہ حملہ کیا ہے، ایک قبیلہ ہے، دوسرے قبیلے کے لوگ اس پہ حملہ کرتے ہیں اس کو مارنے کے لیے. پرانے زمانے میں اس طرح بہت ہوتا تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ کرتے ہیں، ان کے جوانوں کو قتل کرو اور ان کی عورتوں کو اٹھا کے لے کے چلے جاؤ، ان کے مال کو غارت کرو. بلکہ اسی زمانے میں بھی ہوا، آپ کو اگر یاد ہو، برونڈی میں 90s میں 96 97 کی بات ہے یا 95 کی بات ہے، ہوتی اور تھوتسی دو قبائل کے درمیان بہت سخت جنگ ہوا تھا اور ایک نے دوسرے قبیلے کو بالکل قتل عام کیا تھا. تو اس طرح اگر کوئی آپ پہ حملہ کرتا ہے تو یہ تو اس میں کسی چیز کی شرط نہیں ہے، کسی چیز کی شرط نہیں ہے، وہ نہ کسی امام کی شرط ہے نہ کسی لیڈر کی شرط ہے. وہ آپ تلوار اٹھا کے آپ پہ واجب ہے کہ اپنے آپ سے دفاع کریں. جیسے داعش آئے تھے عراق میں، عراق میں انہوں نے حملہ کیا تھا، وہ ایک شہر پکڑ کے دوسرے شہر پہ آتے تھے اور جہاں بھی ان کو شیعہ ملتا تھا ان کو قتل کرتے تھے، اور ان کی عورتوں کو وہ کنیز بنانے کی فکر میں تھے. شاید بعض عورتوں کو اٹھا بھی لے گئے ہوں. تو اس حالت میں نہ کسی فتوے کی ضرورت ہے، نہ کسی حکم کی ضرورت ہے، نہ کسی لیڈر کی ضرورت ہے. کوئی بھی لیڈر مل جائے آپ کو، وہ کافر بھی ہو، اس کے بینر کے اندر آپ جہاد کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا ہدف صرف یہی ہوتا ہے کہ اس خطرے کو دور کیا جائے. یہ جو لشکر آیا ہے کہ وہ آپ کے شہر پہ یا آپ کے ملک پہ یا آپ کے گاؤں پہ یا آپ کے قبیلے پہ حملہ کرنا چاہتا ہے اور آپ کو بلا وجہ قتل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے، اور صرف اس کا ہدف یہی ہوتا ہے کہ اس کو پیچھے ہٹایا جائے تاکہ خطرہ پھر نہ ہو. اس کو بولتے ہیں اپنی جان سے دفاع کرنے کی جہاد. تو اس میں کوئی کسی چیز کی شرط نہیں ہے کہ، اور یہ واجب ہے انسان پہ، اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو انسان اس جہاد میں یہ جہاد کر دے. لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ کوئی واقعہ آتا ہے آپ پہ حملہ کرتا ہے اور آپ کو مارنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ دشمن آتا ہے آپ کو مارنا نہیں چاہتا، وہ آپ سے کام ہی نہیں ہے، اس کا کام یہ ہے وہ مثلا کسی اور آدمی کے پیچھے آیا، مثلا ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے ساتھ جنگ ہے، وہ آپ کے ملک کے بادشاہ کو مارنا چاہتا ہے، وہ عوام سے اس کو کام نہیں ہے. اب وہ آتا ہے مثلا بادشاہ کو مارنے کے لیے، اس کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے، وہ خود بادشاہ بننا. اس میں کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ لڑیں، یہ کوئی وجوب نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ لڑیں، بلکہ یہ منع ہے اس سے لڑنے سے. لیکن یہ اس وقت، صرف اسی وقت ہے کہ فرض کریں کہ ایک بہت ہی وحشی دشمن آ کے آ جاتا ہے، آپ پہ حملہ کرتا ہے، تو اپنا مذہب چینج کرو یا میں تجھے قتل کرتا ہوں، یا تم ہمارے غلام بن جاؤ، یا تم ہم اپنے جتنے زمینیں ہیں ہمیں دے دو، یہاں سے چلے جاؤ. تو اس صورت میں انسان کو واجب ہے کہ اپنے آپ سے جہاد کرے. یہ دفاع کی جہاد. ایک جہاد ہے جو اس کو جہاد ابتدائی بولتے ہیں، کہ کسی نے حملہ نہیں کیا ہے
وہ آپ جہاد خود کرتے ہیں. وہ کس لیے جہاد کرتے ہیں؟ کہ مثلا دوسرے ملکوں کو فتح کریں تاکہ وہ مسلمان بن جائیں، تاکہ وہ اسلام قبول. پرانے زمانے میں یہی جہاد ہوتے تھے. ہندوستان پہ جتنے لوگوں نے حملے کیے ہیں مسلمانوں کی طرف سے، وہ اسی نعرے کے ساتھ کہ ہند میں لوگ مشرک ہیں، ہندو ہیں، تو وہاں کو ان کو مسلمان بناتے ہیں. تو وہ آتے تھے یہاں پہ حملہ کرتے تھے، سونا چاندی وغیرہ عورتوں کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے تھے اور مردوں کو قتل کرتے اور اپنی حکومت بھی بناتے تھے. تو یہ اس طرح کا جہاد یہ مرفوع ہے اس وقت تک جب تک یا خود پیغمبر زندہ ہوں یا ان کا نائب، ان کا خلیفہ، ان کا معصوم جانشین. یہ صرف اور صرف 12 اماموں کے موجودگی میں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. اگر امام ہو اور وہ کمان کریں، ایک معصوم جو بالکل کسی پہ ظلم نہیں کرتا، چونٹی پہ بھی ظلم نہیں کرتا، وہ اس جہاد کا کمانڈر ہے اور وہ اس جہاد کی دیکھ بھال کرتا ہے اور وہ میک شور کرتا ہے، یقین کرتا ہے کسی پہ چاہے مخالف ظالم بھی نہ ہو، کافر بھی ہو، اس پہ ظلم نہ ہو. اس صورت میں وہ جہاد ہو سکتا ہے، وَإِلَّا جہاد نہیں ہو سکتا. جہاد قیامت تک ہے، سب جہاد، چاہے جہاد نفس کے ساتھ جہاد ہو، جہاد اکبر، جہاد اصغر، یہ دونوں قیامت تک ہیں، لیکن ان کے شرائط ہیں. جہاد اکبر کی تو کوئی شرط نہیں ہے، نفس برائیوں سے بچنے کی، وہ تو ہمیشہ ہے. لیکن یہ دو جو سلاح والی جہادیں ہیں، تلوار والی جہاد ہیں، ویپنز والی جہاد میں دونوں میں شرط ہے. دفاعی جہاد میں شرط یہ ہے کہ ایک شخص واقعا اس نے آپ پہ حملہ کیا ہے اور وہ بھی آپ کو یا آپ کی جان کو مار دے گا یا آپ کو کہے گا کہ مذہب چینج کرو، یا آپ کے مال اٹھا کے لے کے جائے گا یا زمینیں اٹھا لے گا، قبضہ کرے گا. تو اس طرح وہ وہاں پہ واجب ہے آپ کو، وہ اللہ واجب نہیں ہے. ویپنز والی جہاد وہ تو صرف امام معصوم کی حکومت ہو، اس کی حکومت میں ہو سکتی ہے. مثلا امیر المؤمنین علیہ السلام جہاد کر رہے تھے معاویہ کے ساتھ، جہاد کیا انہوں نے عائشہ کے ساتھ، خوارج کے ساتھ، وہ واجب ہے کیونکہ وہ معصوم ہیں، وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں. یہ ہے ہمارا خلاصہ اس بات کا. جی جناب.